خوف اور دہشت میں مبتلا قید لمحوں میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی ہٹ کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر مل سکیں۔ میرے شوہر کا اچانک دوسرے شہر تبادلہ ہو گیا۔ وہ 2 دن کے لیے شہر گئے اور بھاگم بھاگ رہائش کا بندوبست کرائے۔ پھر ہم اپنے 2 بچوں سمیت اس گھر میں شفٹ ہو گئے۔ یہ ایک متوسط درجے کے مکان کا اپر پورشن تھا جو ایک گلی میں واقع تھا اور اس کا عقبی حصہ ایگریکلچرل یونیورسٹی سے ملحق تھا۔ لاؤنج کے ساتھ ڈرائنگ روم اور کچن تھا جس کا دروازہ ٹیرس میں کھلتا تھا۔ باقی 3 کمرے بالترتیب ایل شیپ میں بنے ہوئے تھے۔ سب سے آخر میں ایک سنگل بیڈ روم تھا جس کا دروازہ پیچھے ایگریکلچرل یونیورسٹی کی طرف کھلتا تھا جہاں سے اس کے کھیت کھلیان دکھتے تھے۔ دن کے وقت تو وہ جگہ پھر بھی بہت اچھی لگتی تھی مگر رات میں وہاں کھوپ اندھیرا ہوتا تھا۔ بچوں کو گھر کے قریبی اسکول میں داخلہ کروایا اور روزمرہ کی روٹین بننا شروع ہو گئی۔ ان دنوں میری طبیعت بہت خراب رہتی تھی۔ میرا بی پی بہت ڈاؤن رہتا تھا، اس لیے گھر کے کام کاج کے لیے ماسی رکھ لی تھی۔ ایک روز میاں صاحب آفس سے گھر آئے تو کہا کہ ان کا سوٹ کیس تیار کر دوں۔ وہ 1 ماہ کے لیے آفیشل ٹرپ پر بیرون ملک جا رہے ہیں۔ میں چونکہ ایک باہمت عورت تھی تو اکیلے معمولات زندگی چلانا میرے لیے ناممکن نہ تھا۔ خیر، شوہر کے بیرون ملک جانے کے بعد جب پہلی رات میں اکیلی اپنے روم میں سوئی تو مجھے چھت سے کچھ عجیب آوازیں آنا شروع ہوئیں، جیسے کوئی گھسٹ گھسٹ کر چل رہا ہو۔ میں بہت حیران ہوئی کہ اس وقت چھت پر کون ہو سکتا ہے کیونکہ اس پورے گھر میں ہمارے سوا کوئی نہ تھا۔ نیچے کے پورشن میں مالک مکان کا سامان تھا جبکہ وہ تمام لوگ بیرون ملک میں مقیم تھے۔ خیر، میں نے اسے اپنا وہم سمجھ کر سر جھٹک دیا اور سو گئی۔ اگلے دن بچے اسکول میں تھے۔ میں اپنے کام کاج سے فارغ ہو کر لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی۔ ابھی میں بیٹھی ہی تھی کہ مجھے اسی آخری کمرے سے پیانو بجنے کی آواز آنے لگی۔ میں نے سوچا برابر گھر میں کوئی پیانو بجا رہا ہے۔ اگلے دن اسی روم کی صفائی کروا رہی تھی کہ سامنے کھڑکی پر نظر پڑی تو وہاں پڑوسن خاتون کھڑی ہماری کھڑکی میں جھانک رہی تھیں۔ ان سے الیک سلیک کر کے دوستی کا آغاز کیا اور باتوں باتوں میں تعریف کر ڈالا کہ آپ کے گھر سے پیانو کی آواز کی دھن بہت اچھی آتی ہے۔ میری اس بات پر پڑوسن خاتون نے مجھے بڑی حیرت اور عجیب نظروں سے گھورتے ہوئے بتایا کہ ان کے گھر پیانو تو ہے ہی نہیں۔ پڑوسن کی بات پر میں کچھ سٹ پٹا سی گئی مگر اپنا وہم بتا کر معذرت کرتے ہوئے انہیں اپنے گھر آنے کی دعوت دے ڈالی۔ خیر، دن تو جیسے تیسے کٹ جاتا تھا مگر رات میں مختلف آوازیں آتی تھیں، مگر میں چونکہ دوائی کھا کر سوتی تھی تو ہمت بھی نہیں ہوتی تھی کہ اٹھ کر معاملے کا سراغ لگا سکوں۔ ایک دن صبح کام کاج سے فارغ ہو کر رسالہ لے کر بیٹھ گئی کہ اچانک اپنے بہت قریب سے سرگوشیاں سنائی دینے لگی۔ میں نے کان لگا کر سننے کی کوشش کی مگر مجال ہے جو ایک لفظ بھی پلے پڑا ہو۔ میں پھر سے رسالہ پڑھنے لگ گئی کہ اتنے میں کچن سے چھناک کر کی آواز پر چونک پڑی۔ جا کر دیکھا تو پانی کا گلاس فرش پر چکنا چور ہو چکا تھا۔ اس پر بھی میں اپنی بے دھیانی کو الزام دیتے ہوئے کانچ اکٹھا کر رہی تھی کہ باہر لاؤنج سے کسی وزنی چیز کے گرنے کی آواز آئی۔ جا کر دیکھا تو کچھ نہ تھا۔ اتنے میں ڈور بیل بجی اور صفائی والی ماسی آ گئی۔ اس کے ساتھ میری توجہ بھی کام پر منتقل ہو گئی۔ اب دن رات یوں ہی گزر رہے تھے، کبھی کوئی برتن ٹوٹ جاتا تو کبھی کوئی چیز جو سامنے رکھی ہو غائب ہو جاتی اور پھر واپس اپنی جگہ آ جاتی۔ گھر میں اب ایک بھی کانچ کا برتن سلامت نہ بچا تو مجبوراً بازار سے اسٹیل کے برتن لانے پڑے۔ اب مجھے کچھ شک ہونے لگا کہ یہ سب نارمل نہیں ہے۔ اکثر ہی جب میں فارغ بیٹھی ہوتی تو یوں محسوس ہوتا کہ کوئی میرے آس پاس موجود اپنی زبان میں بات کرتا ہے، مگر میں اس طرح کے ہر خدشے کو اپنا وہم جان کر رد کر دیتی۔ پیانو کی آواز آنا اب بند ہو گئی تھی۔ ایک صبح بچوں کے اسکول کی چھٹی تھی سو میں نے انہیں دیر تک سونے کے لیے چھوڑ دیا اور خود چائے کا مگ لیے لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی کہ اچانک میرے اوپر چھوٹے چھوٹے باریک پتھر گرنا شروع ہو گئے۔ سر اٹھا کر بغور چھت کا جائزہ لیا، کہیں پلستر تو نہیں جھڑ رہا، مگر وہاں صاف ستھرا پینٹ میرا منہ چڑھا رہا تھا۔ ابھی میں اسی کشمکش میں تھی کہ اچانک بچوں کے شور مچانے کی آواز سن کر ان کے کمرے کی طرف لپکی تو پتہ چلا کہ کمرے کی چھت پر جوتوں کے نشان بنے ہوئے تھے، جیسے کوئی مٹی بھرے جوتے لے کر چھت پر ایسے چلا ہو جیسے ہم زمین پر چلتے ہوں۔ مجھے تو فرش پر گرد و غبار سے کوفت ہوتی تھی، یہاں تو چھت پر ایسے شاہکار دیکھ کر میں عجیب سی ہو گئی۔
بچے بھی چھوٹے تھے، ایسی حرکت نہیں کر سکتے تھے۔ خیر، جھاڑ پونچھ کی اور کر بھی کیا سکتی تھی۔ اب گھر سے اور بھی چیزیں غائب ہونے لگی تھیں۔ بچوں کی کلر پینسل غائب ہو جاتی تھیں، الماری میں رکھی بیٹی کی گڑیا غائب ہو گئی، بیٹی بیچاری رو رو کر ہلکان ہو گئی۔ خیر سے میاں صاحب بھی واپس آ گئے، مگر میں ایسی نہ تھی کہ ہر بات میاں کو بتا کر پریشان کرتی، سو یہ باتیں خود تک ہی رکھنا مناسب سمجھا۔ میری تربیت بھی چونکہ ایسی ہوئی تھی کہ صوم و صلات کی پابند تھی اور توہمات پر یقین نہیں رکھتی تھی۔ ایک روز میری جٹھانی اور ان کے جڑواں 6 سالہ بچے اچانک گھر آ گئے۔ میں نے فٹافٹ کھانا بنایا اور ہم میز پر بیٹھ کر کھانا کھانے لگے کہ اچانک میں نے دیکھا کہ سالن سے بھرا ڈونگا گول گول گھوم رہا ہے۔ میں نے جلدی سے ڈونگا اٹھا کر اپنے قریب کر لیا۔ وہ تو شکر تھا کہ جٹھانی اپنے بچوں کو کھانا کھلانے میں مصروف تھی، ورنہ وہ ڈر جاتی۔ ایک بات قابل ذکر ہے کہ گھر میں رکھے میرے زیورات صحیح سلامت تھے، جبکہ جس الماری میں وہ رکھے تھے اس میں لاک بھی نہیں تھا۔ اکثر ہی آخری والے روم کی کھڑکی سے کبھی خربوزے کے بیج رکھے ملتے تو کبھی ڈھیروں ڈھیر چھلے ہوئے بادام۔ مجھے اندازہ ضرور تھا کہ یہ سب کیا چل رہا ہے، مگر میں چپ رہتی تھی، بولتی یا ریئیکٹ نہیں کرتی تھی۔ لیکن پھر کچھ ایسا ہوا کہ مجھے اپنی چپ توڑنا پڑی۔ روزانہ بچوں کے بیڈ روم میں دیوار پر کلر پینسل سے گول گول دائرے سے بنے ملتے تھے اور میں اپنے بچوں سے زبردستی وہ دیواریں صاف کرواتی۔ بچے روتے ہوئے دعائی دیتے کہ یہ کارنامہ انہوں نے نہیں کیا، مگر میں جان کر بھی انجان بنتی اور بچوں کے آنسو دیکھ کر میرا دل بھی دکھتا۔ اکثر ہی آخری والی کمرے کا دروازہ خود سے کھل کر اور زوردار آواز سے بند بھی ہو جاتا تھا۔ ماسی کپڑے دھونے لگتی تو خالی مشین خود بخود پانی سے بھر جاتی یا کبھی پانی ہی نہ آتا۔ میرے بچے بہت ہی معصوم اور اچھی صبح والے رہے ہیں، آپس میں محبت سے کھیلتے اور اپنے کھلونوں میں ہی مگن رہتے، مگر نہ جانے کیوں اب وہ آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے تھے، جو کہ میرے لیے تشویشناک بات تھی۔ ایک اور بات یہ تھی کہ میرے شوہر کے سامنے کبھی کوئی حرکت نہ ہوئی تھی، مگر بچوں کی آئے روز کی لڑائی جھگڑے سے میں اب پریشان ہونے لگی تھی اور دل میں ارادہ کر لیا تھا کہ میں اپنے شوہر کو اعتماد میں لے کر ان تمام باتوں سے انہیں آگاہ کر دوں گی۔ ایک دن میاں جی کو آفس روانہ کر کے کچن آئی تو کچن کے شیڈ پر چھلے ہوئے بادام رکھے تھے۔ ابھی انہیں دیکھ ہی رہی تھی کہ ڈور بیل بجی اور کام والی ماسی آ گئی۔ سب سے پہلے اس سے اپنا بیڈ روم سیٹ کروایا۔ دیواروں پر بنے نقش نگار دیکھ کر وہ بولی، باجی یہ پھر سے؟ میں نے کہا ہاں۔ ماسی چونکہ سمجھدار عورت تھی سو وہ بھی سمجھ چکی تھی کہ معاملات کیا چل رہے ہیں۔ ابھی ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ کچن سے کچھ جلنے کی بو آنے پر ہم دونوں کچن کی طرف بھاگے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ خالی ساس پین جس پر میں نے تھوڑی دیر پہلے چائے پکائی تھی چولہے پر رکھی ہے اور چولہا بھاں بھاں جل رہا ہے۔ جلدی سے چولہا بند کر کے ہم کچن سے نکل گئے۔ کام والی کمرے میں صفائی کرنے چلی گئی، جبکہ میں لاؤنج میں بیٹھ گئی۔ ابھی مجھے بیٹھے کچھ سیکنڈز ہی گزرے تھے کہ پھر سے جلنے کی تیز بو پر میں کچن کی طرف بھاگی اور سامنے پھر وہی منظر تھا۔ چولہا بند کر کے واپس پلٹی اور ابھی لاؤنج میں پہنچنے بھی نہ پائی تھی کہ پھر جلنے کی تیز بدبو پر واپس کچن میں بھاگنا پڑا۔ چولہا بدستور جل رہا تھا۔ غصے میں آ کر میں نے چولہا بند کیا اور ساس پین اٹھا کر سنک پر پٹک دیا کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ یہ کر کے میں مڑی تھی کہ چولہا پھر جل گیا۔ ایسا 2 سے 3 دفعہ ہوا کہ میں چولہا بند کر کے جانے کے لیے مڑتی تو وہ پھر سے جل جاتا۔ اب کہ مجھے بہت ہی زیادہ تپ چڑھی، مگر میں نے دھیمے لہجے میں کہا، مجھے پتا ہے یہ کام تم لوگ کر رہے ہو، کچھ مٹھائی وغیرہ لو اور جاؤ، میرا پیچھا چھوڑو۔ پتا بھی ہے گیس کتنی مہنگی ہے اور تم لوگ اسے ایسے ضائع کر رہے ہو۔ اور نہ جانے کیا الا بلا بول کر میں نے جھنجھلاتے ہوئے کچن سے ماچس اٹھائی اور یونیورسٹی کی طرف کھلنے والی کھڑکی سے باہر پھینک دی۔ کچھ دیر بعد کسی کام سے کچن کی طرف لوٹی تو ماچس چولہے کے پاس ہی رکھا تھا۔ اگلی صبح میرے بچے اپنے روم میں کھیل رہے تھے کہ کسی بات پر لڑ پڑے۔ بیٹی نے اپنے چھوٹے بھائی کے منہ پر ایسا مکہ مارا کہ اس کی ناک سے بھل بھل خون بہنے لگا۔ اتفاق سے ماسی گھر پر ہی تھی۔ میں نے جلدی سے میاں جی کو کال کی کہ گھر آئیے۔ بیٹے کی ناک سے ایسے خون بہ رہا تھا جیسے نلکے سے پانی گرتا ہو۔ کیا فرش، کیا قالین اور کیا اس کے کپڑے، ہر چیز خونم خون ہو گئے۔ ماسی نے جلدی جلدی سے خون صاف کیا۔ جب ہم نے ہاسپٹل میں بچے کا معائنہ کروایا تو ڈاکٹر سمیت ہم سب حیران تھے کہ اس کی ناک میں کسی قسم کے کوئی زخم کے آثار نہ تھے۔
ہم خدا کا شکر ادا کر کے واپس گھر آ گئے، اور یہ وہ ٹائم تھا جب میں نے اپنے شوہر کو شروع سے آخر تک تمام رودات کہہ سنایا۔ میرے شوہر سمجھدار اور ٹھنڈے مزاج کے حامل انسان تھے، سو انہوں نے مجھ پر بھروسہ کیا۔ بات اب چونکہ میرے بچوں پر آ چکی تھی، سو چپ رہنا آسان نہ تھا۔ جلد سے جلد دوسرا گھر ڈھونڈا اور لگے سامان پیک کرنے۔ جس دن ہم گھر شفٹ کر رہے تھے، مچانوں میں سے ایسی آوازیں آ رہی تھیں جیسے بہت سے لوگ خوشیاں منا رہے ہوں۔ بہرحال ہم نئے مکان میں منتقل ہو گئے، مگر یہاں بھی جیسے ہر وقت مجھے اپنے ساتھ کسی کی موجودگی کا احساس رہتا تھا، مگر شاید میں ان سرسراہٹوں کی اب عادی ہو چکی تھی۔ اگلے 2 سال تک میرے ساتھ کچھ نہ کچھ چلتا رہا، مگر کوئی ایسے خاص واقعات نہ تھے۔ ایک دن میں اپنے کام نپٹا کر لیٹی تھی کہ آنکھ لگ گئی۔ خواب میں کیا دیکھتی ہوں کہ بہت سارے لوگ ہیں جن کے چہروں سے میں انجان ہوں، اور میں ان کے بیچ بیٹھی ہوں، اور وہ سب مجھ پر زور زور سے ہنس رہے ہیں۔ اتنے میں میری آنکھ بھی کھل جاتی ہے اور میں خود کو پسینے میں بھیگا ہوا پاتی ہوں۔ میاں جی سے خواب کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ اب تک میرا ذہن اس گھر کے واقعات سے ڈسٹرب ہے، اس لیے ایسا ہو رہا ہے۔ خیر، پھر ایک دن میری بھتیجے کی سالگرہ تھی۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، سب اس کی تعریف کر رہے تھے۔ اگلے دن بھابھی کی کال آئی کہ بھتیجی کے چہرے پر چائے گر گئی ہے اور اس کا چہرہ جل گیا۔ سن کر بہت افسوس ہوا۔ بھابھی نے کہا اسے نظر لگ گئی ہے، اس لیے ایسا ہوا۔ اس لیے ان کے ساتھ میں علاقے کے خطیب کے پاس چلوں تاکہ بچی پر سے نظر اتروائی جا سکے۔ علاقے کے خطیب بہت شاندار انسان تھے۔ بھتیجی پر دم کروانے کے بعد میں نے سوچا لگے ہاتھ میں بھی اپنا مسئلہ بیان کر دوں۔ میں نے انہیں بتایا کہ ہم کچھ عرصہ ایک آسیب زدہ گھر میں رہ کر آئے ہیں، اور مجھے اب بھی اپنے آس پاس سے کسی کی موجودگی کا احساس رہتا ہے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اپنی دونوں ہتھیلیوں کو ایک دوسرے پر اس طرح سے بٹھائیں کہ وہ بالکل مل جائیں، اور پھر ہاتھ کھول کر میرے سامنے کریں۔ میں کچھ پڑھ کر پھونکوں گا، آپ نے پھر سے ہاتھ پہلے کی طرح جوڑنا ہے اور خاموش رہنا ہے جب تک میں دوبارہ نہ پھونک لوں۔ میں نے ایسا ہی کیا، اور جب انہوں نے دوبارہ میرے ہاتھ میں پھونک ماری تو میرا ایک ہاتھ حیرت انگیز طور پر میرے دوسرے ہاتھ سے 2 انچ لمبا ہو گیا۔ مارے حیرت کے میری آنکھیں پھیل گئیں۔ جب دوبارہ میں نے اپنے ہاتھ جوڑے تو وہ نارمل تھے۔ خطیب صاحب بولے، یہ چند لمحے کے لیے ہی ہوتا ہے، اصل میں آپ ان کے ساتھ رہی ہیں تو اب وہ آپ کو ملنے آتے ہیں، کیونکہ جب یہ کسی کو پسند کرتے ہیں تو ان کا حال چال دیکھنے کو چکر لگاتے ہیں۔ خطیب صاحب نے مجھے ہر نماز میں پڑھنے کے لیے وظائف دیے، جن کا میں باقاعدگی سے اہتمام کرتی ہوں۔ پھر ایک صبح میرے بچے اسکول گئے ہوئے تھے۔ میں صوفے پر بیٹھی تھی کہ مجھے لگا میرا چھوٹا بیٹا میرے پیچھے سے بھاگتا ہوا گیا ہے اور کچن سے ملک اسٹور روم میں چھپ گیا ہے۔ میں جلدی سے اٹھ کر پیچھے جانے ہی لگی تھی کہ مجھے یاد آیا کہ میرے دونوں بچے تو اسکول گئے ہیں۔ اس دن مجھے یقین ہو گیا کہ یہ ایک جن کا بچہ ہے جو مجھ سے کھیلتا ہے، تنگ کرتا ہے اور ستاتا ہے، اور اس نئے گھر میں بھی اس کی آمد و رفت ہے۔ اس نے کبھی مجھے نقصان نہیں پہنچایا، اس لیے میں نے بھی اسے قبول کر لیا کہ چلو ایک بچہ اور صحیح، اور خدا کا شکر ہے کہ زندگی سکون سے گزر رہی ہے۔